دنیا کے پہلے 3 کرپٹو اپنانے والے ممالک نظام کے تحت بر وقت اور درست فیصلے کرنے ہیں۔ چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کی میڈیا بریفنگ۔ کہا تاریخ میں پہلی بار عالمی ایکسچینج کے لیے منظم، شفاف اور عالمی معیار کا راستہ کھول دیا ہے۔ اقدام نئی سوچ کی عکاسی اور ادارہ جاتی تبدیلی ہے۔ 3 سے 4 کروڑ پاکستانی ڈیجیٹل اثاثے استعمال کر رہے ہیں۔ بائنانس اور HTX کو NOC کا اجرا نئی سوچ کا عملی قدم ہے۔ دنیا کے پہلے 3 کرپٹو اپنانے والے ممالک میں پاکستان کا شمار ہے۔ ہم نے مالیاتی نظام کے تحت بر وقت اور درست فیصلے کرنے ہیں۔ چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کی میڈیا بریفنگ۔ آج پاکستان دنیا کے ٹاپ 3 کرپٹو اڈاپشن کنٹریز میں شمار ہے۔ اندازے کے 30 سے 40 ملین کرپٹو یوزرز ہیں پاکستان میں۔ پاکستان کے پاس جو اپرچونٹی ہے وہ بہت کم ملکوں کے پاس ہے۔ ہم کرپٹو کو پروموٹ نہیں کرنا چاہ رہے، ہم کرپٹو کو ریگولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ پہلے ہی یہاں پہ اڈاپشن ہے۔ اور یہ فریم ورک خالی ٹریڈنگ کے لیے نہیں ہے، یہ فریم ورک میں ہم پاکستان کو 2035-2050 کی انڈسٹریز کے لیے تیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ بلاک چین اینالیٹکس، سائبر سیکیورٹی، کمپلائنس ٹیکنالوجی، ٹوکنائز فائنانس، ڈیجیٹل پیمنٹ انفراسٹرکچر۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی یوتھ صرف کنزیومرز نہ بن کے رہ جائے، وہ بلڈرز بنے، وہ گلوبل ایکسپرٹس بنے، وہ گلوبل انوویشن ٹیبل پہ ان کی کرسی ہو۔ دنیا کے پہلے 3 کرپٹو اپنانے والے ممالک میں پاکستان کا شمار ہے، ایسا کہنا ہے بلال بن ثاقب کا۔ انہوں نے میڈیا کو بریف کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار عالمی ایکسچینج کے لیے منظم، شفاف اور عالمی معیار کا راستہ کھول دیا ہے۔ اقدام نئی سوچ کی عکاسی اور ادارہ جاتی تبدیلی ہے۔ 3 سے 4 کروڑ پاکستانی ڈیجیٹل اثاثے استعمال کر رہے ہیں۔ بائنانس اور HTX کو NOC کا اجرا نئی سوچ کا عملی قدم ہے، ایسا کہنا ہے چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کا۔ اسی پر ہی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کرپٹو ایکسپرٹ محمد ہارون۔ ہارون صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر کہیے گا کہ پاکستان کو دنیا کے ابتدائی کرپٹو اپنانے والے ممالک میں شامل قرار دیا جا رہا ہے، تو عام شہری اور ملکی معیشت کو اس فیصلے سے فوری اور طویل مدتی طور پر کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت 3 نمبر پر آ چکے ہیں۔ پہلے نمبر پر انڈیا ہے، دوسرے پر US ہے اور پاکستان 3 نمبر پر۔ تو یہ بہت بڑی ایک اہم خبر ہے اور اس دنیا میں سب کو پتا ہے کہ پاکستان اس وقت بلاک چین کرپٹو کرنسی میں تیزی سے ترقی کی جانب جو ہے وہ گامزن ہے۔ جہاں تک بات کی جائے بلال بن ثاقب کی اور انہوں نے جو اس وقت جو ایکسچینج کے اوپر لائسنس دینے کا جو سلسلہ شروع کیا، یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ بائنانس اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے جس میں اس وقت 300 ملین یعنی کہ 30 کروڑ سے زیادہ صارفین ہیں، جس میں سے 10% تو خالی پاکستانی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستانی جو ہے ایک نئی معیشت کی جانب کس طرح سے گامزن ہے اور وہ گھر بیٹھ کے آن لائن کس طرح پیسے بنا سکتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے ان کو لائسنس دینے کی، تو حال ہی میں 2 کمپنیز ہیں، ایک بائنانس اور دوسرا HTX۔ دونوں کمپنیز کے نمائندے پاکستان آئے اور آ کے ہمارے فائنانس منسٹر اور اس کے علاوہ جو بلال بن ثاقب جو پاکستان کرپٹو کا جو کونسل کے جو CEO ہیں اور اس کے علاوہ پیوارا کے جو چیئرمین ہیں، ان سے ملاقات کی اور باقاعدہ وہ لائسنس حاصل کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو پاکستان میں ایک جو بات کی جا رہی تھی اور جس کے بارے میں یہ پہلو رکھا جا رہا تھا کہ جی آیا کہ یہ لیگل ہے، ان لیگل ہے، ریگولیشنز ہے یا نہیں ہے، لیکن اب وہ بات بالکل ہی اب ختم ہو چکی ہے۔ وہ کہنا بالکل ہی بیکار ہے کہ اب یہ جو ہے وہ ان لیگل ہے۔ پاکستان جو ہے، پاکستانی کو چاہیے کہ وہ مزید اس کے اندر جو سرمایہ کاری کا جو پہلو وہ نظر آتا ہے، اس کے علاوہ جو بلاک چین ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروڈکٹ آئیں گی مارکیٹ کے اندر، ہمارے نئے اسٹارٹ اپس آئیں گے، نئے بزنس آئیں گے، نیا وینچر کھلے گا IT کی فیلڈ میں، خاص طور پہ جو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے ویسی بھی معیشت کا اس وقت کوئی اتنا اچھا حال نہیں، لیکن IT سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہے بلاک چین اور کرپٹو کرنسی سے منسلک جو ہماری انڈسٹری ہے، وہ ایک نیا باب کھلنے والا ہے اور اس میں پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یقیناً پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا محمد ہارون، آپ نے سنو نیوز کو وقت دیا۔